ولید بن مغیرہ اسلام کیوں لے کے نہیں آیا؟ اس کو پرابلم کیا تھی؟ اگر اس کو آپ سمرائز کریں ایک لفظ میں، ہی ہیڈ اے پرابلم آف پرائڈ۔ کبھی کبھار پیسہ بندے کو دور کر دیتا ہے حقیقت سے، سچائی سے، اسلام سے۔ ابو جہل، اس کے شولڈر کے اوپر کتنا برڈن ہوگا کہ مکہ کے اندر جتنے لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے بھی، یہ روکتا تھا ان کو، مکہ والوں کی، کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ کہہ کیا رہے ہیں کہ محمد جھوٹے نہیں ہیں۔ ایٹ لیسٹ تو مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، کھلی نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ اس شخص کے لیے ہدایت ہے جس کا دل زندہ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہجرت کے 8ویں سال میں ایمان لے کے آتے ہیں، میننگ کہ 2 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو لیگیسی ہے خالد بن ولید کی، what a history he has۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں، اور یہ بایوگرافیز کی بک ہے، ملٹیپل والیومز ہیں، فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید یہ قائد المجاہدین ہیں، ہی از دا لیڈر آف دی مجاہدین۔ جتنے بھی مجاہدین آئیں گے یا گزر چکے ہیں، خالد بن ولید ان کے قائد ہیں، ان کے لیڈر ہیں، سردار ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ہی از دا سورڈ آف اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تلوار ہیں، اینڈ ہی از دا گریٹسٹ جنرل ان دا ہسٹری آف اسلام آفٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ We'll try to talk about his father ولید بن مغیرہ انشاءاللہ، اور پھر ان کی والدہ کے بارے میں بات کریں گے، then we'll jump to خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انشاءاللہ۔ ان کے والد کا نام ہے ولید بن مغیرہ، اور یہ لیڈر ہیں بنو مخزوم کے۔ اور الحمدللہ میں یہ ایزیوم کرتا ہوں کہ ایوری ناؤ اینڈ دین جب بھی ہم کسی صحابہ یا صحابیات کی بایوگرافی پڑھتے ہیں تو بار بار وہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں کہ بنو مخزوم کا قبیلہ کون سا قبیلہ تھا، بنو ہاشم کون تھے، اور بنو امیہ کون تھے۔ مکہ میں there were 3 most powerful tribes، ان میں سے ایک بنو مخزوم ہے، بنو ہاشم اور بنو امیہ، اور بنو امیہ کو بنو عبد الدار بھی کہا جاتا ہے۔ اور بنو مخزوم کی جب ہم بات کرتے ہیں، these people were famous because of their art in war، کہ جیسے وہ بیٹل میں، جنگوں میں حصہ لیتے تھے، and these people were very rich۔ اور بنو مخزوم میں ابو جہل بھی شامل ہے، اور ولید بن مغیرہ، اور یہی قبیلہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ اور ان میں آپس میں شروع سے ٹسل چلتی آتی تھی، حالانکہ ان کے آپس میں ریلیشنز بھی تھے، لیکن وہی بات آتی ہے کہ ہمارا قبیلہ ہمارا قبیلہ ہے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی حج کا سیزن آتا، اگر بنو ہاشم اور بنو امیہ حاجیوں کی سیوا کرتا، ان کو پانی پلاتا، ان کی اکوموڈیشن کا خیال کرتا، تو ہم بھی آگے بڑھ چڑھ کر ہم بھی خیال کرتے ہیں۔ اور وہاں پہ جتنے بھی حاجی آتے تھے ان کے کھانے کا انتظام کرنا، پانی کا انتظام کرنا، تو they were going shoulder to shoulder۔ اور ابو طالب کے بارے میں ہم جانتے ہیں، وہ جیسے بنو ہاشم کے لیڈر تھے، ولید بن مغیرہ جو کہ والد ہیں خالد بن ولید کے، he was considered as one of the richest person in مکہ، اور وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی حاجی آتے تھے ہزاروں کی تعداد میں وہ ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہسٹری میں آتا ہے کہ طائف سے لے کر مکہ تک جو لوگ آتے تھے، ان کے ڈیفرنٹ پلاٹس تھے، انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے جہاں پہ وہ فری ان کو اکوموڈیٹ کیا کرتے تھے کہ آپ یہاں پہ ٹھہریں اور پھر آ کے آپ حج کریں۔ ڈیفینیٹلی وہ جے ڈیز کا حج تھا، the days of ignorance، and he was very famous in that regard۔ بہت زیادہ چیریٹی کرتا تھا، he was poetic، شاعر بھی بہت بڑا شاعر تھا، اور بہت امیر بھی تھا۔ ان کا کیا ریلیشن ہے ابو جہل سے؟ ولید بن مغیرہ ان کے بھائی ہیں ہشام،
اب میں تھوڑی سی عزت سے نام لے رہا ہوں, اب وہ I have to take care of that. ولید بن مغیرہ کا بھائی تھا, اب آپ خود ہی اس کو مینیج کر لیں, کیونکہ مجھے لوگ کہتے ہیں جنرلی کمنٹس میں پڑھتا ہوں کہ آپ ان کو ہیں کر کے کیوں بلاتے ہیں, تھوڑا سا ان کو ویسے جو ہے بلائیں. بہرحال ولید بن مغیرہ یہ ایمان نہیں لے کے آتے. ان کے بھائی ہیں اور ان کا نام ہے ہشام. ہشام کے بیٹے ہیں عمر بن ہشام, اور وہ کون ہیں؟ ابو جہل. ابو جہل ان کا اصل نام ہے عمر بن ہشام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی خواہش تھی کہ ولید بن مغیرہ ایمان لے کے آئے, اور وہ بڑی کوشش کیا کرتے تھے, اور اسی لیے ان کو ٹائم زیادہ دیتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ولید ایمان لے کے آ جائے. اور عموماً ایز اے ہیومن بینگ بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جو سب سے زیادہ انفلوئنشل بندہ ہوتا ہے سوسائٹی کا, اگر وہ ایمان لے کے آ جائے تو اس کا انفلوئنس آگے پوری سوسائٹی تک جاتا ہے. اور ولید بن مغیرہ کا ایک ٹائٹل تھا الوحید. اور یہ ٹائٹل کیسے پڑا؟ مکہ والے کرتے کیا تھے کہ ہر سال خانہ کعبہ کا جو کپڑا ہے جسے کسوہ کہتے ہیں اس کو وہ چینج کیا کرتے تھے. ایک سال پورے مکہ والے منی ڈونیٹ کرتے, پیسہ اکٹھا کر کے کسوہ خریدتے اور خانہ کعبہ کے اوپر چڑھاتے. دی ادر ایئر اکیلا ولید بن مغیرہ پیسے اپنے جو اس کے پاس پیسے تھے, مال تھا, وہ لگاتا تھا. اسی لیے لوگ کہتے تھے کہ ہی از اے ون مین آرمی, بہت زیادہ مالدار تھا, تو اسی لیے اس کا نام الوحید پڑ گیا. ولید بن مغیرہ اسلام کیوں لے کے نہیں آیا؟ اس کو پرابلم کیا تھی؟ اگر اس کو آپ سمرائز کریں ایک لفظ میں, he had a problem of pride. He was an arrogant man. کبھی کبھار پیسہ بندے کو دور کر دیتا ہے حقیقت سے, سچائی سے, اسلام سے. اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کو اسلام سے دور کر دے. وہ پیسہ نعمت نہیں رہتا اگر آپ اس پیسے سے نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ پرابلم ولید بن مغیرہ کے ساتھ تھی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل کی ولید بن مغیرہ کے حوالے سے. ایک دفعہ ولید بن مغیرہ بیٹھا ہے اور ابو جہل بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہے, تو وہ بات کر رہے ہیں اسلام کے حوالے سے, اور کہتے کیا ہیں ڈیو ٹو دیئر ایروگنس کہ اگر قرآن مجید نازل ہونا ہی تھا تو کیوں نہیں کسی سردار کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ, کہ یہ قرآن کیوں نہیں دو جو لیڈرز ہیں بڑے عرب کے, ان کے اوپر نازل کیا گیا. اور ان میں سے ایک ولید بن مغیرہ ہے جو کہ مکہ میں رہتا تھا, اور دوسرا لیڈر طائف کا ہے جس کا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی, جس شخص کے پاس رسول اللہ طائف کا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے تو اس کے پاس بھی گئے تھے, کیونکہ ہی واز اے ویری اسٹرانگ مین ہمسیلف, کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگر ایمان لے کے آ جائے تو طائف والے سارے ایمان لے کے آ جائیں گے. اور ایک تو یہ آیت نازل ہوئی, اور کچھ سکولرز کہتے ہیں سورہ عبسہ کی جو آیات ہیں اما من استغنا فانت له تصدى, یہاں پہ رسول اللہ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی, جو دین سے دور بھاگتا ہے, آپ تو بڑی کوشش کرتے ہیں اس کو دین کی طرف لے کے آنے کے لیے. اور یہ جو ریفرنس ہے آپ کو پتہ ہے, جو نابینا صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم, ان کے حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی تھی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے اندر کبر تھا, اس کے اندر تکبر تھا, اسی لیے وہ ایمان لے کے نہیں آتا تھا. اور ایک اور مشہور واقعہ ہے, اور اس حوالے سے بھی قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور سورہ غافر جو سورہ نمبر 40 ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کر رہے ہوتے ہیں غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول, پاورفل آیات. غافر الذنب, اللہ تعالیٰ اپنے آپ اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں, توبہ قبول کرنے والے ہیں. شدید العقاب, اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ذی الطول, اور نعمتیں عطا کرنے والے ہیں. جب رسول اللہ یہ آیات تلاوت کر رہے ہوتے ہیں
ولید بن مغیرہ سن رہا ہوتا ہے اور پھر ہی ٹوک اے یو ٹرن، واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ کسی انسان یا کسی جن کا کلام نہیں ہے. اور پھر ہی واز اے پوئٹ، شاعری میں الفاظ کہتا ہے وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةً، کہ اس کلام میں بڑی لذت ہے اور یہ ایسا کلام ہے کہ دس کلام، these words will conquer everything. اور یہ کس کے منہ سے بات جاری ہے؟ ولید بن مغیرہ، جس کو لوگ بڑا پسند کرتے تھے. ایک افواہ پھیل جاتی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ افواہ جب ابو جہل تک پہنچتی ہے تو ابو جہل کہتا ہے لوگوں کو فکر مت کرو، I'll take care of it. اور پھر سبحان اللہ، ولید بن مغیرہ چچا ہے ابو جہل کا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ the kind of company you have, it really has an effect on you. ابو جہل، اس کے شولڈر کے اوپر کتنا برڈن ہوگا کہ مکہ کے اندر جتنے لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے بھی یہ روکتا تھا ان کو. ابو طالب کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ when ابو طالب was on his death bed، تو رسول اللہ آتے ہیں، کہتے ہیں اے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں فلاح پا جائیں گے. ابو جہل بیچ میں آ جاتا ہے، ابو طالب کیا مرتے وقت اپنے والد کے دین کو آپ چھوڑ دو گے عبد المطلب کے؟ تو ابو طالب کے پیچھے بھی پڑا رہا اور اس کے بعد ولید بن مغیرہ کے پیچھے بھی پڑا رہا، اور ہی واز دا فرسٹ ون ٹو ٹارچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بری باتیں سٹارٹ کی وہ ابو جہل نے سٹارٹ کی تھی، اور ابو جہل ہی تھا جس نے سب سے پہلے خون بہایا مسلمانوں کا، حضرت سمیہ کا. تو کہتا کیا ہے کہ فکر مت کرو، I'll take care of it، میں سنبھال لوں گا. تو رونے والی شکل بنا کے اپنے چچا کے پاس آ جاتا ہے، ولید بن مغیرہ کے پاس. تو کہتا ہے کہ چچا جان، یہ میں کیا سن رہا ہوں باتیں، کیا ہوا بھتیجے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا. اچھا، میں نے تو اسلام قبول نہیں کیا. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لیے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فیڈ کریں، آپ کو کھانا کھلائیں. اب دیکھیں کہاں سے پکڑتا ہے، بیکاز ولید بن مغیرہ ہی واز اے ایروگینٹ مین، اس کی پرائڈ تھی. تو ولید بن مغیرہ تھوڑا سا غصے میں آتا ہے، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، وہ مجھے کیا کھانا کھلائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ابو جہل کہتا ہے، اب دیکھیں اب وہ لائن پہ ذرا لے کے آ رہا ہے، کہتا ہے کہ پھر آپ چچا جان لوگوں کے سامنے آپ کیوں کلیئرلی نہیں بتا دیتے کہ آپ اسلام کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ آپ بھی کہنا شروع کر دیں. بھتیجے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ ابو جہل تو خیر نہیں کہا، اے میرے بھتیجے تو جانتا ہے کہ محمد جھوٹے نہیں ہیں. اب دیکھیں یہ ٹیسٹیمونی تھی مکہ والوں کی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ کہہ کیا رہے ہیں کہ محمد جھوٹے نہیں ہیں. پلیز، تو مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مجنون ہیں. اور پھر ولید بن مغیرہ خود جواب دیتا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز پائی نہیں جاتی جہاں سے ہم یہ پتہ لگا سکیں کہ ان میں کوئی جنون ہے، کہ ان کا مائنڈ صحیح کام نہیں کر رہا. اچھا لوگ چچا جان یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کاہن بھی ہیں، اور کاہن ان کے پاس کچھ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ اپنی وہ چیز آگے بڑھاتے ہیں. اے بھتیجے تو جانتا ہے کہ محمد کے پاس ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ کاہن بھی نہیں ہے. اے چچا جان پھر آپ ہی بتائیں محمد ہیں کیا؟ اور پھر ولید کیا کرتا ہے، میں آپ کو ایکشن سے بتاتا ہوں کیونکہ آیات پھر نازل ہوں گی. ولید what he did was he started thinking، سوچنا شروع ہو جاتا ہے، and he frowned، ایسے اوپر دیکھتا ہے، محمد نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر کہتا ہے ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، محمد جادوگر ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ اپنے جادو سے فیملیز کو سیپریٹ کرتا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، خاوند بیوی کو الگ کر دیتا ہے. اے چچا جان، اچھا تو پھر میں لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ولید بن مغیرہ یہ کہہ رہا ہے.
اور ہوتا کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کو یہ بتا دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات نازل فرما دیتے ہیں. سورہ مدثر کی آیات ہیں, میں آپ کو بتا رہا تھا نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاورفل آیات, ذرنی ومن خلقت وحیدا, اے نبی ہمیں چھوڑ دیں اس شخص کے ساتھ جس کو ہم نے اکیلے پیدا کیا. اس کا نک نیم کیا تھا؟ وحید. اللہ تعالیٰ اس کا نک نیم لیتے ہیں, اس کو ایڈریس کرتے ہیں. اے نبی اب ہمیں چھوڑ دیں اس شخص کے ساتھ جس کو ہم نے اکیلے پیدا کیا. لیٹس ہیو ون ٹو ون ڈسکشن. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا, اور ہم نے اسے بے شمار بے تحاشا مال دیا ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا, اور اس کو بیٹے دیے ہیں. اور نریشنز میں ہمیں پتہ چلتا ہے, کئی نریشنز میں آتا ہے اس کے 7 بیٹے تھے, کہیں نریشنز میں آتا ہے he had 9 sons. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا, اور ہم نے اس کے لیے سب کچھ آسان کر دیا ہے. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ, اور یہ مزید چاہتا ہے کہ ہم اس کو بڑھائیں, اس کو اور نعمتیں عطا فرمائیں. کَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا, یہ تو ہماری آیات کا دشمن ہے. سَأُرْهِقُهُ صُعُودًا, اس کو ہم دوزخ میں ایک پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھائیں گے. اب یہ وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ, اس نے سوچنا شروع کیا اور پلان شروع کیا. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ, یہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, کیسا پلان کر رہا ہے. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ, یہ دوبارہ ہلاک ہو جائے, کیسا پلان کر رہا ہے. ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ, اب یہ جو ایکشنز اس نے کیے تھے اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح ہی قرآن مجید میں منشن کر رہے ہیں. اور پھر کیا اس نے کہا, فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ, ہاں یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے. إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ, یہ تو بشر کا قول ہے. سَأُصْلِيهِ سَقَرَ, اس کو ہم جلد ہی جہنم میں ڈالیں گے. اب یہ آیات نازل ہوتی ہیں اور یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں قرآن مجید has the potential to change a person. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں, ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین, یہ قرآن تو نصیحت ہے, کھلی نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, یہ اس شخص کے لیے ہدایت ہے جس کا دل زندہ ہے, جو زندہ ہے. تو قرآن قریش نے بھی سنا تھا, لیکن ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہدی للمتقین, قرآن مجید ہدایت متقین کے لیے ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے. تو یہ آیات نازل ہو گئی. تھوڑے عرصے کے بعد he had 9 sons, ولید بن مغیرہ اپنے بیٹے کو پیش کرتا ہے, اور اس کا بیٹا عمارہ, he was very handsome, اور کہنے میں یعنی سننے میں آتا ہے کہ he used to handle the business of his father, اور he was muscular, he was handsome. کہتا ہے کہ ابو طالب کے پاس آ کے کہتا ہے کہ ابو طالب آپ میرا بیٹا لے لو اور اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو, لیٹس ٹریڈ. تو ابو طالب کہتے ہیں کہ افسوس ہے تم پر, تم میرا بھتیجا لوگے تاکہ تم اسے قتل کر دو, اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کو کھلا پلا کے اس کو تازہ کر دوں, میں اس کو صحت مند بنا دوں. دس از واٹ ہی سیڈ. تو بہرحال یہ بھی ان کی جو انہوں نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہو پایا. اور پھر ولید, ہاؤ ڈڈ ہی ڈائی, he used to wear a long cloak, جو کہ ڈریگ کرتا ہوا کپڑا زمین سے ڈریگ کرتا تھا. تو ایک دفعہ وہ جب راستہ کراس کر رہا ہوتا تھا, اس نے راستہ کراس کیا تو ایک شخص ہے بنو خزیمہ کا, وہاں سے گزرتا ہے, اور وہ بیسیکلی تیر اور جنگی سامان بنایا کرتا تھا. تو ایک تیر اس کے کپڑے میں پیچھے پھنس جاتا ہے, اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کا پاؤں ایکسیڈنٹلی اس تیر کے اوپر آ جاتا ہے, جس سے اس کو زخم ہو جاتا ہے, اور اسی طرح اس کی موت ہو جاتی ہے. دس از ہاؤ ہی ڈائڈ. اور ناؤ ول موو آن ٹو دا نیکسٹ لیول, وہ ہے خالد بن ولید کی والدہ. خالد بن ولید کی جو نانی ہے ان کا نام ہے ہند بنت عوف,
اور ان کی بیٹی لبابہ ہیں اور ان کے بیٹے خالد بن ولید ہیں. I'll try to make it short. ان کی جو نانی ہے ہند بنت عوف, یہ انشاءاللہ آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا for those of you who want to take notes. ان کی 3 دفعہ شادیاں ہوئی تھی. ایک جب ان کے ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں یا ان کو ڈائیورس ہو جاتی ہے, then she married again and it happened 3 times. اور اللہ تعالیٰ ان کو 6 بیٹیوں سے نوازتے ہیں. 2 بیٹیاں میمونہ بنت حارث اور زینب بنت خزیمہ, یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں. ایونچولی ان کی شادی ہوتی ہے رسول اللہ سے, اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں ایک ہی وقت 2 بہنوں سے شادی کرنا الاؤ نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ زینب بن خزیمہ سے جب رسول اللہ کی شادی ہوتی ہے, آفٹر فیو ایئرز شی پاسڈ اوے, اور پھر رسول اللہ میمونہ بنت حارث سے شادی کر لیتے ہیں. ان کی بیٹی ہیں اسماء بنت عمیس, اور یہ وائف ہیں جعفر بن ابی طالب کی. جب حضرت جعفر شہید ہو جاتے ہیں غزوہ مؤتہ میں, تو پھر ان کی شادی ہوتی ہیں ابو بکر سے. جب ابو بکر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی شادی ہوتی ہیں علی بن ابی طالب سے. تو یعنی اسماء بنت عمیس ان کی شادی ان صحابیوں سے ہوتی ہیں. اور ان کی ایک اور بیٹی ہیں جن کا نام ہے ام الفضل, جو کہ وائف ہیں حضرت عباس کی, جو کہ چچا ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی ایک اور بیٹی ہیں عروہ بنت عمیس, ان کی شادی ہوتی ہے حضرت حمزہ کے ساتھ جو کہ چچا ہیں رسول اللہ کے. اور ایک ان کی بیٹی ہیں جن کا نام ہے لبابہ, جن کے بیٹے ہیں خالد بن ولید. جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ, میننگ کہ اب جن کے ساتھ ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں, all of these people are cousins and relatives of خالد بن ولید. یعنی خالد بن ولید کے باقی جو قریش والے ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, حضرت حمزہ ہیں, حضرت عباس ہیں, اور حضرت عباس کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس, یہ کزن بن جاتے ہیں خالد بن ولید کے. تو میننگ کہ خالد بن ولید کے ریلیٹیوز ہیں یہ سارے. خالد بن ولید کا ریلیشن عمر بن خطاب کے ساتھ بھی ہے. They are also relatives. Now let's come to the appearance of Khalid bin Walid. He has light brown complexion, جس کو wheatish brown کہتے ہیں, light brown. اور بکس ہمیں بتاتی ہیں he has the physique similar to عمر بن خطاب. جب لوگ دور سے دیکھ رہے ہوتے تھے تو ان کو کنفیوژن ہو جاتی تھی کہ مے بی it's عمر بن خطاب. Khalid bin Walid, he has the height of Umar bin Khattab. He is muscular and he has broad shoulders, اور he is very rich at the same time, کیونکہ جو ان کے والد کا مال ہے وہ خالد بن ولید کے پاس آ جاتا ہے. and he used to handle business as well. اور خالد بن ولید کی بچپن سے عادت تھی, ان کا شوق تھا, he used to love wars and battles. اور بچپن سے ہی وہ جو جنگی سامان ہے, تیر بنانا, نیزے بنانا, تلوار بنانا, تو ان میں وہ شوق رکھتے تھے. and when he was young he used to have wrestling with عمر بن خطاب. آپس میں یہ دونوں کزنز کشتیاں بھی کیا کرتے تھے, اور کبھی وہ جیت جاتے تھے عمر بن خطاب, اور کبھی خالد بن ولید جیت جایا کرتے تھے. اور حضرت خالد, ان کی عمر 20 سال ایٹ لیسٹ چھوٹی ہے, کم ہے رسول اللہ سے. he is a young man. اور خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ he was an expert in horse riding, بڑی کمال کی ہورس رائڈنگ کرتے تھے, کیمل رائڈنگ. اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ تیر اندازی کرنا, یہ بھی آرٹ ہے جو کہ خالد بن ولید اس میں ایکسپرٹ تھے. اس کے ساتھ ساتھ نیزہ پھینکنا, اسپیئر کو پھینکنا, اس میں بھی وہ ایکسپرٹ تھے. دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا, اس میں بھی خالد بن ولید ایکسپرٹ تھے. اور واٹس مور سرپرائزنگ ان کے بارے میں کہ ہی واز دی اسٹریٹجسٹ, کہ وار کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, یہ ان کی اسپیشلٹی تھی. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بنو مخزوم یہ مشہور ہی تھے بیکاز آف دیئر ایکسپیرئنس ان دا بیٹلز, کہ جنگ میں کیسے حصہ لینا ہے اور کیسے جیتنا ہے.